انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے. اور قرآن کریم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن کریم جو ہے یہ برکت والا ہے جو لوح محفوظ میں ہے. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم عزت والا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس پہاڑ کو نازل کر دیتے، پہاڑ کے اوپر اس قرآن کو نازل کر دیتے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ یا K2 پہ نازل کر دیتے، وہ بھی خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی، انسان کے دل میں قلب سلیم میں یہ طاقت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے اس قرآن کو برداشت کیا، اس کو اٹھایا. سب سے عظیم کتاب توریت، انجیل، زبور، جتنے صحیفے آئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، جتنے صحیفے آئے، جتنی کتابیں آئی آسمانی کتابیں، سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے جو انسان کو دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور اس قرآن کا موضوع، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، پہلے اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے 6 آیتیں اگر انسان سمجھ لے، ہم سمجھ لیں، پوری دنیا کے انسان اگر سمجھ لیں تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. یہ 6 آیتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا، سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا دوست کون ہے اور تمہارا دشمن کون ہے. سب سے بڑا دشمن، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا دشمن ہے، مسلمان کا نہیں. ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، کسی قبیلے سے، کسی قوم سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی معاشرے سے، یورپ سے، ایشیا سے، افریقہ سے، انسان کا دشمن اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دے گا تمہارا یہ دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، انسان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو. عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی دوست کو دوست سمجھتا ہے، دشمن کو دشمن سمجھتا ہے. دشمن اور دوست میں تمیز رکھتا ہے، فرق رکھتا ہے. یہ تمہارا دشمن کیوں ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرواتا ہے. جہاں بھی دنیا میں آج تک فسادات ہوتے رہے ہیں وہ انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں، قبائل کے ہیں، قوموں کے ہیں، ملکوں کے ہیں، ریاستوں کے ہیں، یہ سب انسان کے لیے یہ فساد شیطان پیدا کرواتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ان بے شک، یقیناً، بلا شک و شبہ، جہاں ان آ جائے بے شک، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. خمر شراب، میسر جوا، والانصاب بت، والازلام یہ قسمت حال معلوم کرنے کے یہ طریقے. جو قسمت کسی کی لکھ دی اللہ تعالیٰ نے وہی رہنی ہے، اس کو جو رزق لکھ دیا وہی ملنا ہے. جتنے سانس دنیا میں گزارنے ہیں وہی اللہ پر توکل کریں، کسی پر توکل نہ کریں، کسی سے نہ مانگیں، کسی سے امید نہ رکھیں. رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک، پلید اور شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، بتا دیا اللہ تعالیٰ ان سے دور رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ سے امید رکھنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ہی لینا ہے، مانگنا ہے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرے بندے ہیں ان کی کروٹیں بیدار رہتی ہیں. جس نے تہجد پڑھنی ہوتی تہجد کے لیے بیدار ہو جاتی ہیں، کروٹیں شروع ہو جاتی ہیں. فجر پڑھنی ہے فجر کے لیے. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، خوف بھی اللہ کا اور طمع، مطلب بھی اللہ سے رکھنا ہے، امید بھی اللہ سے رکھنی ہے. نہ کسی کا خوف رکھنا ہے، نہ کسی سے امید رکھنی ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان جو ہے یہ رحمان کا مطلب مہربان، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور یہ مہربان کا نافرمان ہے. جو خود نافرمان ہوگا، ناہنجار ہوگا، وہ دوسرے کو کیسے فرما برداری کا درس دے گا، اس کو اس راستے پر چلائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا فیصلہ بھی دنیا میں بتا دیا ہمیں. جب کتاب دی جائے گی، فتر المجرمین مشفقین مما فی، جب مجرموں کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو وہ تل ملا اٹھیں گے،
مما فی، یہ کیا ہے، کیا لکھا اس کے اندر؟ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ ہماری ہی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے۔ انسان تو بھول جاتا ہے، لیکن جو ہوگا وہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ ایک حرکت کی، یہ ہاتھ ہلا، فرشتوں نے لکھ لیا۔ کرامن کاتبین، آپ کے کرامن کاتبین دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں، یعلمون ما تفعلون، ان کے علم میں ہے جو آپ فعل کرتے ہیں۔ آپ نے حرکت کی، انہوں نے لکھ لی۔ اور دوسری بات، واللہ یکتب ما یبیتون، جو آپ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ جو بات منہ سے نکلی وہ لکھی گئی، جو حرکت کی وہ لکھی گئی۔ تو سوچ سمجھ کر اسی لیے بولیں، کم بولیں، خاموشی عبادت ہے، بلا وجہ حرکتیں نہ کریں، یہ لکھی جائیں گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ تمہارے اپنے عمل ہیں، یہ تمہارے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے جب کہا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو، کس کو؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ پہلے انسان، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، سارے انسان اولاد آدم ہے، سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، اس کا نام عزازیل تھا، قرآن میں ابلیس بھی آیا، شیطان بھی آیا۔ کان من الجنی، جو کہ جنات میں سے تھا، یہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی، براہ راست اللہ کے سامنے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پھر پوچھیں گے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، پھر تم نے کیا کیا کہ ہمیں من دونی چھوڑ کر ہمیں کیا کیا، اس کو اپنا دوست بنا لیا، جس کو ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ اس کے کام ہے جو کرواتا ہے، رجس من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے، ان سے دور رہیں۔ وہم لکم عدو، جو کہ تمہارا دشمن ہے۔ دوستی اللہ سے کرنی چاہیے تھی یا شیطان سے کرنی چاہیے تھی، انسان فیصلہ کرے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتے ہیں۔ العلم نور، سب سے بڑا نور علم ہے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن نے علم دیا قرآن کے ذریعے۔ علم روشنی ہے، وہ انسان کو جہالت کی، گمراہی کو، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے۔ بئس للظالمین بدلا، تم نے کیا کیا، اپنا بدل کیا تلاش کیا، ہم نے تمہیں کیا کہا تھا، ہم سے دوستی کرنی تھی آپ کو، ہم سے دوستی کرنے کے بجائے آپ نے کس سے دوستی کی؟ شیطان سے دوستی کی۔ اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکے گا، آج وقت ہے، توبہ طائب ہو جائیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ شیطانی عمل سارے چھوڑ دیں۔ 6666 آیتوں میں سے یہ 6 آیتیں جس پر غور کر لیں، حاصل تدبر پورے بیان کا قرآن کا یہی ہے، اسے 6 آیتوں پر غور کر لیں اور اس پر عمل کر لیں تو دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری سدھر جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے پوری انسانیت کو، بنی نوع انسان کو محفوظ فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔